ہم جس کی بھی شہادتیں پڑھتے ہیں، شہادت تو سب کی عاشور کے دن ہوئی تھی۔ بنی ہاشم کے کیسے کیسے چاند قاتل کیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، پامال کیے گئے۔ اور اصحاب و انصار میں سے کیا کیا اصحاب تھے، اصحاب پیغمبر، کتنے اصحاب پیغمبر تھے کربلا میں آقا حسین کے ہمراہ۔ یہ بہت اہم ہے، لوگوں کو اس کو جاننا چاہیے۔ ان اصحاب میں سے ایک صحابی ہے، بوڑھا صحابی۔ آپ کربلا کی تاریخ میں سب سے بوڑھے صحابی کے عنوان سے عموماً حضرت حبیب کو یاد رکھتے ہیں۔ حضرت حبیب کا بڑا مرتبہ ہے۔ بھئی کتنا بڑا مرتبہ ہوگا اس کا جسے امام معصوم رجل فقیہ لکھ دے۔ لیکن میں آج حبیب سے پہلے ایک اور صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کی صحابیت پر کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ تمام علم رجال کی کتابوں میں اس صحابی کو رسول کا صحابی مانا گیا ہے، اور صحابی کا نام ہے انس ابن حارث۔ انس ابن حارث کاہلی اسدی، حضور کے اصحاب میں سے ہیں، اور یہ اس روایت کے راوی ہیں جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو میرا یہ بیٹا حسین یہ سرزمین عراق پر ذبح کیا جائے گا۔ تم میں سے جو ممکن ہو، جس کے لیے جو باقی رہ جائے، اس پہ فرض ہے کہ میرے اس بچے کا ساتھ دے، اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے۔ یہ حدیث سنی، اور کیا وفادار صحابی تھا، کیا وفادار صحابی تھا۔ بعض کتابوں میں جدید محققین نے تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ صحابی رہتا تھا مدینے میں، پھر آیا کوفے میں رہنے لگا، اور اس کے بعد پھر کوفے سے نکل کے سرزمین کربلا پر آ کر ایک چھوٹا سا خیمہ بنا کے وہیں رہنے لگا۔ اور جب آقا حسین کربلا پہنچے ہیں تو یہ صحابی حاضر ہوا، آقا کی خدمت میں پہنچا، بیعت کی، اور روز عاشور عجب انداز سے حسین کے سامنے آئے۔ میں کیا عرض کروں، بوڑھے اتنے تھے کہ کمر خمیدہ، یہ بھویں اور پپوٹے لٹک گئے تھے، آنکھیں ڈھک گئی تھیں۔ انہوں نے ایک نیزہ لیا، ایک شمشیر لی، اور پٹکا لیا، ایک رومال لیا، اور اپنے ایک دوست کے پاس پہنچے، کہا دیکھو ذرا یہ بھویں اوپر کر کے رومال باندھ دو تاکہ میں دیکھ سکوں۔ دیکھو یہ نیزہ اور یہ پٹکا یہ میری پیٹھ اور کمر سے لگا کے باندھ دو تاکہ ذرا میں سیدھا کھڑا ہو سکوں۔ اس کے بعد شمشیر لی اور آقا حسین کے سامنے آئے۔ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اجازت ہے کہ میں بھی نصرت کروں؟ کہتے ہیں اس شان سے یہ آئے تھے کہ آقا حسین نے دیکھا اور خود آقا حسین گریہ فرمانے لگے۔ آقا حسین کی آنکھیں آنسو برسانے لگی۔ انس، اس بڑھاپے میں، اس بزرگی میں یہ جوش جہاد، یہ جذبہ جہاد؟ کہا آقا فرزند رسول، آخر رسول اللہ کا حکم ہے، رسول کی حدیث میں نہیں تو لوگوں کو بتائیے، میں عمل نہ کروں؟ دست و قدم امام کو بوسہ دیا، اجازت لی اور میدان کی طرف گئے۔ ارباب مقاتل نے، ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی ایک عظیم الشان و پرشکوہ جہاد کیا، اور کئی دشمنان حسین و دشمنان دین کو تہہ تیغ کیا، مگر وہی جو ایک طریقہ تھا دشمنوں کا، بالآخر دیکھیے عشق، محبت، عقیدہ، یقین انسان کے اندر ایک شجاعت پیدا کرتا ہے، مگر اس جسم کے اپنے تقاضے ہیں۔ یہ بوڑھا صحابی رسول کربلا کے میدان میں جنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ اشقیاء نے گھیر لیا، حلقہ کر کے درمیان میں لے لیا، اور اس کے بعد ہر طرف سے حملے ہونے لگے۔ اور جب انس زمین پر آئے ہیں
تو پھر ان کی زبان پر بھی یہی تھا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پر سلام، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام۔ کہتے ہیں امام نے پھر گریہ کرنا شروع کیا۔ اصحاب امام بنی ہاشم، حضرت عباس، حضرت علی اکبر انس کا لاشا لے کر امام کے سامنے آئے، امام کے سامنے لٹایا لاشے کو، امام نے ایک مرتبہ جھک کر انس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ انس مبارک ہو، تم سرخرو ہو گئے خدمت رسالت میں۔ اور یہ ان میں سے ہیں حبیب، انس، مسلم، جنہیں خود امام حسین نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر گویا داد دی ہے، تحسین دی ہے، تحسین فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ امام قرآن پڑھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انس کے سر سے، بالوں سے خاک صاف کر رہے تھے، اور یہ شان دیکھ کر باقی تمام اصحاب گریہ کر رہے تھے، باقی تمام اصحاب گریہ کر رہے تھے۔ میں نے ایک تذکرے میں یہ پڑھا کہ انس کی شہادت حبیب کی شہادت سے پہلے ہوئی ہے، انس کے بعد حبیب میدان میں گئے، اور حبیب نے بھی بے پناہ جنگ کی ہے، مگر کس وقت؟ بس چونکہ کل سے مخصوص شہادتوں کا تذکرہ ہوگا، اس لیے دو جملے عرض کر لینے دیجئے۔ اصحاب میں ایک انس ہیں، صحابی پیغمبر، حبیب ہیں، یہ بھی صحابی پیغمبر، مسلم ابن اوسجہ ہیں۔ ان تمام اصحاب کی عمریں بہت بلند ہیں، بزرگ عمریں ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ جب زمین پر آئے، سر سے پیر تک زخمی، بوڑھے بزرگ، جلتی ہوئی ریت، مٹھیوں سے ریت اٹھا کے اپنے زخموں میں بھر رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، لبوں میں کو جنبش ہے، اور انہیں ایک اندازہ ہوا کہ کوئی قریب آ رہا ہے۔ آنے والے نے آگے بڑھ کے کہا، مسلم تم میرے بچپن کے دوست ہو، میں ہوں حبیب، مجھے یقین ہے کہ تمہارے بعد میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ اگر یقین ہوتا کہ میں زندہ رہوں گا تو میں تم سے کہتا کہ کچھ وصیتیں کرتے جاؤ، میں تمہاری وصیت پہ عمل کروں گا، مگر مسلم میں وصیت پہ عمل نہیں کر سکوں گا۔ مسلم نے اس کیفیت میں بھی ایک مرتبہ کہا، حبیب وصیت تو ہے، وصیت تو کرنی ہے۔ حبیب تڑپ گئے، مسلم وصیت نہ کرو، میں وصیت پوری نہیں کر سکوں گا۔ کہا نہیں، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، اوصی کا بہذا الامام، میں وصیت کر رہا ہوں اس امام کے تعلق سے، تم شہید ہوگے مگر جب تک شہید نہ ہو امام کا خیال رکھنا، فرزند رسول تک کوئی تیر پہنچنے نہ پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہماری عبادت اعضاء کو قبول فرما۔